کا پہلو واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بات قول واحد کے معاملے میں نہیں بلکہ قول جماعت ہی میں ظاہر ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ قول واحد اس صورت میں بھی موجب علم نہیں ہوتا جب تک کسی جماعت نے اس کی مخالفت نہ کی ہو۔ آگے سنیے، اسی جلد کے آخری 2 صفحات میں امام سرخسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابی یوں کہتا ہے امرنا بکذا او نہینا عن کذا او السنۃ ہکذا، تو کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ہمیں حکم دیا، ایسا حکم دیا گیا ہے یا ہمیں اس سے روکا گیا ہے یا سنت یہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابی کے یہ کہنے سے اس فعل کا امر رسول ہونا یا سنت ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام سرخسی علیہ رحمہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر امام سرخسی علیہ رحمہ اسی کتاب کی جلد 2 صفحہ نمبر 105 پر ایک فصل کا عنوان قائم کرتے ہیں، اور وہ فصل کا عنوان قائم کرتے ہیں تو فرماتے ہیں فصل فی تقلید صحابی اذا قال قولا ولا يعرف له مخالف۔ اس باب میں بھی وہ صحابی کے ایسے قول کی تقلید و عدم تقلید پر بیان فرماتے ہیں کہ جس کے مخالف کوئی دوسرا قول صحابی معلوم نہیں ہے۔ اس عنوان کے اب میرے ایک فرد آ رہے ہیں، مولوی سلمان قمر رانچی۔ سامعین، مناظرہ کافی دیر سے چل رہا ہے۔ ہمارے فریق مخالف کے جو ترجمان ہیں ان سے ہمارے ترجمان صاحب نے چند سوالات کیے، ان کا جواب نہیں آیا اب تک۔ میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ ایک بھی جواب نہ دیں، لیکن اس پر ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے دعوے پر اب تک کتنی دلیل دی ہیں یہ بتائیے گا ذرا سا۔ آپ نے ایک دلیل بھی اپنے دعوے پر اب تک دی نہیں ہے۔ مناظرہ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یہ واضح کر دیجئے۔ مناظرہ کرنے آئے ہیں تو دلیل دیجئے نا، دلیل دے کر کے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ترجمان صاحب نے الحمدللہ اپنے موضوع کو مدلل کرنے کے لیے قرآن کریم سے بھی دلائل پیش کیے ہیں اور اقوال امام کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کے اکابر کے اقوال آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں، بے شمار ایک نہیں انیک آیتیں ہیں جس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن اور حدیث حجت ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز حجت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز حجت نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ انہوں نے صحابہ کی زندگی کو آئیڈیل بنا لیا۔ معیار حق کا ترجمہ انہوں نے یہی کیا ہے نا کہ دین کو پرکھنے کی کسوٹی کیا ہوگی۔ بھائی اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رسول اللہ کی زندگی کو تم اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ اور انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو چھوڑ کر کے صحابہ کی زندگی کی جانب اپنے لیے پسند کیا ہے۔ میرے بھائی قرآن سے انحراف کریں گے تو کیا کریں گے یہ بتلا دیجیے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک اور آیت سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی تیسرے کو گنجائش نہیں رہتی کہ اس معاملے میں دخل اندازی کرے۔ اگر صحابہ کرام حجت ہوتے، اگر اقوال صحابہ حجت ہوتا، اگر اقوال صحابہ حجت ہوتا تو یہاں پر پیش کیا جاتا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کہی گئی ہے یہاں پر صحابہ کی بھی بات کی جاتی۔ لیکن اگر اللہ رب العزت جلال نے اس آیت کریمہ کے اندر صرف اپنا تذکرہ کیا ہے اور اپنے نبی کا تذکرہ کیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کو ڈالنے والے؟ اس کے علاوہ ہمارے ترجمان صاحب نے بھی آ کر کے آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے 2 قول کو پیش کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کو لے لیجئے۔ چنانچہ امام غزالی نے المصطفیٰ جزء اول کے صفحہ 135 پر یہ بات نقل کی ہے۔ صحابہ کے قول کے تحت جو بحث کر رہے ہیں اس کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال علی الاطلاق حجت ہیں، جبکہ دوسرے بعض کا کہنا یہ ہے کہ صرف قیاسی مسائل میں صحابہ کے اقوال حجت ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف ابو بکر و عمر کا قول حجت ہے۔ اس کے بعد ان تمام تفسیر کو ذکر کرنے کے بعد امام غزالی علیہ الرحمہ نے آگے ذکر کیا ہے وَالْكُلُّ بَاطِلٌ عِنْدَنَا، تمام کی تمام باتیں ہمارے نزدیک باطل ہے، خواہ وہ صحابہ کے تمام صحابہ کو حجت مانے یا صرف غیر قیاسی مسائل میں حجت مانے یا صرف اور صرف ابو بکر و عمر کو حجت مانے، کسی بھی اعتبار سے امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کو نقل کرتے ہوئے امام غزالی نے لکھا ہے وَالْكُلُّ بَاطِلٌ عِنْدَنَا، کیوں تمام کے تمام قول کیوں باطل ہے؟ اس کی وجہ آگے بیان فرمائی
فإنه من يجوز عليه الغلط والسهو ولم يثبت عصمته فلا حجت فی قولی، کہ جس سے غلطی کا امکان ہو، جس سے غلطیاں ہو سکتی ہوں، اور غلطیاں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، بھائی جب کسی سے غلطی ہو سکتی ہے تو اس کا قول بھلا حجت کہاں ہو سکتا ہے؟ ترجمان صاحب کی ساری محنت پہ پانی پھیر گئے، خود ہی کہہ دیا کہ جس کا فیصلہ اللہ اس کے رسول نے کر دیا اسی بات کو مانا جائے گا. جب اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا ما انا علیہ وصحابی اور صحابہ کی والذین اتبعوا معهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، تو اللہ کے نبی نے اور قرآن نے کو فیصلہ کیا ہے. سارے ترجمان کی محنت پہ پانی پھیر دیا، خود ہی دلیل دے گئے ہماری طرف سے. مناظرہ کہیں سے آ رہے ہیں؟ صرف یہ کہنے سے تھوڑے کہ تقریر رکھ کے آئے ہیں، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، بلکہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرنی پڑیں گی. جب مضبوط بات نہیں ہوگی انسان کے پاس تو وہ ٹائم پاس کرے گا یہاں پہ کہ ناظرین صاحب نے ٹائم دیا ہے، اگر بیچ میں چپ ہو گئے تو ناظرین صاحب بعد میں کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو تم یہاں مناظرہ کرنے آئے ہو ادھر ادھر کی باتیں کرنے آئے ہو. تو اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا ان کے فرد کو کہ واقعی ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے ما انا علیہ وصحابی، اور قرآن نے فیصلہ کیا ہے والذین اتبعوا معهم بإحسان کہ جو صحابہ کی اتباع کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. تو اتباع کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اتباع کرتے ہیں؟ یعنی اسلام کو جو مسلمان قرآن حدیث کو مانتا ہے جنت میں جانے کے لیے مانتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ جو صحابہ کی اتباع کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، اور کیا چاہیے؟ نتیجہ تو یہی مل رہا ہے نا اسے، اسی سے. تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی تیاری ہے نہیں، ابھی تک کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کی ہے، اور پیش کی اس سے ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا، ہماری دلیل بن گئی. اور جتنی پیش کرو گے سب دلیل بنیں گی اسی قاعدے سے جو میں کہہ رہا ہوں تم سے، کتنی بھی پیش کر دو. اور ہم نے اب تک جتنی بھی قرآن کی آیت اور حدیث پیش کی یہ کہتے رہے یہ دلیل پیش نہیں کر رہے. خدا کا شکر ہے کہ یہاں پر حافظ اور مولوی بیٹھے ہیں، ورنہ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے اپنی ائمہ کے قول پیش کر رہے ہیں میری قرآن کی آیت اور حدیث کے مقابلے میں. بتائیے ائمہ کا قول پیش کر رہے ہیں، تاریخ کہہ رہے ہیں تاریخ آپ کے یہاں معتبر ہے نہیں. یہ تو ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ تاریخ قرآن حدیث کے مقابلے میں معتبر نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب تیاری نہیں کی ہے تو ایک دم انکار کرنا. کسی نے بتا دیا ہوگا کہ ہاتھ میں کھڑا ہو کے کہنا ہے کہ نہیں انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی ہے، بس یہی کہنا ہے صرف. اور اپنا کہتے رہنا ہمارے طرف سے یہ آیت سینکڑوں آیات اور حدیث پیش کر دی گئی لیکن ایک بھی پیش نہیں کی ہے، اور جو پیش کرو گے وہ ہماری بنے گی، یاد رکھنا. اسی کے ساتھ بعد میں اپنے فرد کو بلاتا ہوں مصطفیٰ دربنگی بھی کو کہ وہ آئے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اپنے 3 منٹ میں تین باتیں عرض کرنی ہیں، 3 بنیادی باتیں عرض کرنی ہیں. اس سے پہلے میں چند اعتراضات کا جواب مختصر دینا چاہتا ہوں. پہلا اعتراض یہ کیا کہ اختلافی مسائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافی مسائل میں سکوت کیوں کرتے ہو؟ جواب یہ کہ حدیث کی وجہ سے، یعنی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. دوسرا سوال یہ کیا کہ صریح فقہ دلالت اپنے مطابق پیش کرو. جواب یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. تیسرا سوال یہ کیا کہ حدیث رجوع میں ہدایت جو ہے کہ یہ مقتدیتم ہدایتم یہ متکلم فی روایت ہے. جواب یہ ہے کہ 15 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے. ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے. اور یہ مانا اسوہ حسنہ کے ذریعے استدلال پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اس لیے انہی کی پیروی کرو. جواب یہ ہے کہ ان کے اسوہ حسنہ میں یہ بات یہی داخل ہے کہ جن کو منہ میں عیار بنائے ان کی بات بھی مانو. سمجھ رہے مان علیہ وآصحابہ. اسی طرح یہ اعتراض کیا ما کان لهم الخیرۃ، یعنی اس آیت سے یہ پیش کیا کہ اللہ اور رسول جو فیصلہ کرتے اسی کو مانو. جواب یہ ہے کہ گرچہ اس آیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معیار ثابت نہیں ہوتا، دوسری آیتوں سے ثابت ہوتا ہے نا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہو. دوسری آیت ہے نا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. اب میں 3 بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ دین محمدی جو ہم تک پہنچا ہے اس کے 3 بنیادیں ہیں، اور تینوں بنیادوں کا مضبوط و محفوظ ماننا ضروری ہے تاکہ ہم اس دین کو خدائی دین کہہ سکیں اور ہم اپنے مختلف مسائل میں ہم اس کو معیار بنایا جا سکے. لیکن اگر
किसी एक बुनियाद के अंदर भी ज़ौक़ साबित हो जाए तो हम इस दीन को मेयार को बुझा खुदाई दीन भी नहीं कह सकते। पहली बुनियाद है महल्ले सुदूर, यानी इस दीन का जहां से खुरूज ज़ुहूर हुआ है वो ज़ात खुदा बंदी है, यानी हमारा ये दावा है कि ये दीन अल्लाह तबारक तआला का भेजा हुआ है। दूसरी बुनियाद है महल्ले नुज़ूल, यानी जहां ये दीन उतरा है वो ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारा ये दावा है कि ये दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अथर पर उतरा है। तीसरी बुनियाद है महल्ले उमूम, तीसरी बुनियाद है महल्ले उमूम, जहां से ये दीन फैला है। हमारा ये दावा है कि इस दीन को हज़रत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने फैलाया है। ये तीन बुनियादें हैं। अगर एक बुनियाद की भी ज़ौक़ साबित हो गया तो इसको मेयार को क्या, इसको खुदाई दीन भी नहीं कह सकते। इसलिए साहब जिस तरह खुदा और रसूल को मेयार मानना जरूरी है, इसी तरह सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को मेयार मानना जरूरी है। दूसरी बुनियादी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हम अक़लन भी गौर करें कि मेयार बनने की सबसे पहली सलाहियत कौन रखता है। हमें मालूम होगा कि मेयार बनने की वही ज़ात सलाहियत रखती है जो तमाम खूबियों, तमाम सिफ़ाते कमालिया का जामे हो। वो ज़ात खुदा बंदी है, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है। दूसरे नंबर पर मेयार बनने की वो ज़ात सलाहियत रखती है जिसको अल्लाह तबारक तआला मेयार बनाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी अतिउल्लाह अतिउर रसूल, अल्लाह ने नबी को मेयार बना दिया। दो मेयार साबित हो गए। अब तीसरा मेयार ये है कि जिसको खुदा और रसूल दोनों मिलकर मेयार बनाए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, खुदा ने मेयार बनाया। मा अना अलैहि व असहाबी, सहाबे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार बनाया। तो तीन मेयार साबित हो गए, खुदा, रसूल, सहाबा। इन तीन के अलावा कोई सूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन किसी को मेयार बना नहीं सका, ना उन्होंने किसी को बनाया। तो ये तीन मेयार साबित हो गए, इनके अलावा कोई मेयार साबित नहीं हुआ। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि दस्तूर असासी में जो मौदूदी साहब ने बात लिख रखी है, जिसका मफ़हूम ये है कि खुदा रसूल के अलावा किसी को तनक़ीद सवाल ना समझो, किसी को मेयार ना बनाओ, ये बिल्कुल बातिल है। उन्हें ये बात कहनी होगी खुदा, रसूल और सहाबा के अलावा किसी को मेयार मत बनाओ। ये तीन बुनियादें, इनको मानना जरूरी होगा। तीसरी बुनियादी बात हम ये कहना चाहते हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, ईमान में मेयार सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को बनाया गया है। और यहाँ ईमान नाक़िस मुराद नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ईमान नाक़िस में हरगिज़ मेयार नहीं बना सकते। पता चला ईमान क्या है? कामिल है। जब ईमान कामिल है तो इसके अंदर इस्लाम भी मुराद होगा, यानी दीन की तमाम बातें मुरादें होंगी, दीन की तमाम बातें मुराद होंगी। पता ये चला कि अल्लाह ताला ने तमाम बातों में, तमाम मुख्तलिफ़ मसाइल में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को मेयार बनाया। देखो, मैंने आप हजरात के क्या कहा था कि तैयारी तो करके आए नहीं। अब उधर भाई जुनैद को परेशान कर रहे हैं, उधर से भूल भी गए थे, पीछे से जवाब दे रहे, ये कह दो। दूसरी बात, ये अभी आए थे, इनके फर्ज मुतकल्लिम फी कह रहे हैं, दौरे में है, हालांकि मुतकल्लम फी है, ये क्या जवाब देंगे? आगे देखो, उन्होंने हमारे एक फर्ज आए थे, उन्होंने बतौर दलील के आयत पेश की थी, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन। किस लिए दलील पेश की थी कि सहाबा मेयार हक नहीं है, वो भी इसी को पेश करके गए। ये तो तुम्हारे ऊपर जो तुम मेहनत करते हो उस पर भी पानी फेर दिया। दूसरी बात ये है, इनकी किताबों में लिखा है कि इनके खिलाफ अगर कोई बात मिल जाती है तो उनकी तावील करेंगे, तावील करने में बड़े माहिर होते हैं। इन्हीं के मौक़िफ़ के एक साहब हैं पाकिस्तान में, तो उनका एक कमरा था, उसका नाम लाहौर रख रखा था कि अगर कोई आए मुझे और कहे कि हज़रत से मुलाकात करनी है, कह देना कि लाहौर गए हैं। वो तावील करने में बड़े माहिर हैं। चलिए देखिए, अब मेरे एक फर्द आ रहे हैं शादाब कर्नाटक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौदूदियों का ये कहना है कि मेयार हक सिर्फ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी की ज़ात मेयार हक नहीं हो सकती। दलाइल हमारे तर्जमान और अफराद ने दे दिए हैं। अब मैं चंद एतराज़ात करता हूँ, उन एतराज़ात का आप जवाब दीजिए, क्योंकि जिन पर एतराज़ होता है वो शख्सियत मेयार हक नहीं होती। मौदूदी साहब ने सहाबाए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर कई एतराज़ात किए, उनमें से
میں 3 صحابہ اکرام کے پر کیے جانے والے اعتراضات کو واضح کرتا ہوں، آپ ان کا جواب دیجئے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین جو خلیفہ راشد ثالث ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں انہوں نے اپنے اعزا و اقربا کو حکومت اور عہدے عطا کیے، اور دوسروں کے اس پر مودودی صاحب نے اعتراض کیا کہ آج بھی اگر کوئی حکومت پر ہو یا کسی بھی شعبے کا بڑا ہو، ذمہ دار ہو، اور وہ اپنے اعزا و اقربا کو اگر عہدے عطا کر دے، دوسروں کو نہ دے، تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ یہی اعتراض حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کیا کہ انہوں نے اپنے عہدے خلافت میں اور اپنے اعزا و اقربا کو عہدے عطا کیے، تو اس پر غلطی جو بھی کرے غلطی ہوتی ہے، چاہے صحابی ہو یا کوئی ہو، تو اس اعتراضات کا جواب دینا پڑے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد رابع ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے عہدے خلافت میں ٹھیک ٹھیک کام کرتے چلے آ رہے تھے جو ایک خلیفہ راشد کے شایع نشان ہوتا ہے، لیکن جنگ جمل کے بعد انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تقرب حاصل کرتے چلے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریب ہوتے چلے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مالک بن حارث اور محمد بن ابی بکر ان دونوں کو گورنری کے عہدے تک عطا کر دیے، جبکہ یہ بات ثابت تھی، جبکہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان دونوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنری کے عہدے عطا کیے، تو اس اعتراضات کا جواب دینا پڑے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جنید اکرم ان کو بتا رہے ہیں، بیچ میں روک کر بھی بتا رہے تھے، اگر جنید اکرم کی بات مان لیتا نا تو توبہ کرنی پڑ جاتی۔ یہ کہہ رہے تھے توبہ کراؤ ان سے، تو تمہارا احسان کر دیا میں نے تم کو ان کی بات نہ مان کے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی آئے اور کہہ رہے ہیں کہ جس ذات پر اعتراض ہو جائے وہ حجت نہیں ہوتی۔ اعتراض تو نبی پاک علیہ السلام پر بھی ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو بھی حجت نہیں مانا جائے گا۔ اور تاریخی روایات، تاریخی واقعات گھڑے جا رہے ہیں مولانا مودودی صاحب کی طرف سے، اور ان کی کتابوں سے نکال کے البدایہ والنہایہ نہیں دیکھی، تاریخ ابن خلدون نہیں دیکھی ہوگی، پوچھ لینا ان سے بعد میں۔ انہی کی کتابوں سے اقتباس کر کے انہی ان کا سارا دار و مدار مولانا مودودی، یعنی یہ ہر حال میں مولانا مودودی کو معیار ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کھل کر کہہ نہیں سکتے۔ معلوم ہے اگر کھل کر کہہ دیا تو پھر جو ہے فتویٰ کیا لگے گا۔ اسی لیے انہوں نے یہ کہا جس ذات پر اعتراض ہوا ہے، آپ علیہ السلام پر بھی اعتراض ہوئے، اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، ٹائم پاس کر رہے ہیں گھوڑوں میں صرف، اور اس طریقے کی باتیں کہہ رہے ہیں جیسے کپل شرما کا شو چل رہا ہے یہاں پہ، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں سلمان جوہر رضوان لکھیم پوری کو لاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہو مقابل اہل حق اہل باطل کیا مجال، ہو مقابل اہل حق اہل باطل کیا مجال، غیر ممکن ہے کہ آئے شیر کے آگے شغال۔ ترجمان مخالف اور ان کے افراد اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم صحابہ کو معیار حق اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ حضرات صحابہ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جبکہ میرے بھائیوں صحابہ کرام تو محفوظ ہیں، یعنی اگر ان سے کوئی خطا، ان سے کوئی غلطی، ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو معاف ہو جاتا ہے، اس پر وہ معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کر لیتے ہیں، جبکہ
इनके मौलाना मौदूदी साहब जिनको ये मेयार मानते हैं, बहुत सारी गलतियां उनसे सरजद हुई है। उनकी किताब खिलाफतुल मुल्कियत, जिसका ऑपरेशन शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अमीर मुआविया और तारीखी हकाइक की रोशनी में किया है, अगर आप उसका मुताला करेंगे तो आपको मौदूदी साहब की इल्मी लियाकत और उनकी खयानतें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी कि मौदूदी साहब को कितनी सलाहियत थी और कितने अमानतदार थे। उसमें उन्होंने सहाबाए किराम की जिंदगी पर कीचड़ उछाला है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पर कीचड़ उछाला है। सबसे पहला तराज उन्होंने किया है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली पर सब्बो शतम किया करते थे। दूसरे उनके गवर्नर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सब्बो शतम किया करते थे और ये तमाम गवर्नर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से किया करते थे। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि जिन किताबों का मौदूदी साहब ने हवाला दिया है, यानी तारीख इब्न खल्दून, अल बिदाया व निहाया, जो सफा उन्होंने पेश किए, मैंने उन सफहात का मुताला किया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं मिली कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियां देते हो। फिर मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैंने आगे पीछे उसका मुताला किया, हो सकता है कोई गिरी पड़ी रिवायत मिल जाए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं मिली। इसके बरअक्स बहुत सारी ऐसी बातें मिली कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फज़ाइल बयान करते हैं कि आपको जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल की खबर पहुंची तो आप रोने लगे। तो आपकी अहलिया मोहतरमा ने कहा आप उनकी जिंदगी में तो उनसे लड़ते और झगड़ते थे, आप जब उनका इंतकाल हो गया है तो आप रो रहे हैं। तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तुम्हें नहीं मालूम कि आज हम लोगों से, तमाम लोगों से इल्म व फिक़ह का क्या बोलते हैं पहाड़ उठ गया। अब देखिए मौदूदी साहब कह रहे हैं कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली को गालियां देते हैं, लेकिन जब मुफ्ती साहब उन किताबों का मुताला करते हैं, उन तारीखी सफात को फैलाते हैं, तो कहीं पर ये बात नहीं मिलती है। देखिए मौदूदी साहब की क्या खयानत है, जिनको आप मेयार मानते हैं और सहाबा को मेयार नहीं मानते हैं। तर्जमान साहब आए थे और कह रहे थे कि आप दावा करो तो हम फतवा लगाएंगे। फतवा बाजी है और तो कुछ है नहीं, अभी तक कोई दलील पेश नहीं की, और जो हदीस पेश की है वो ज़ईफ पेश की है, उसका कोई हवाला भी जिक्र नहीं किया। दूसरी बात देखो, तैयारी करके तो आए नहीं और फिर इसी तरह एक दूसरे अफराद को बदल रहे हैं। उनसे कहा कि आप